فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، ہم سب پر جو بڑا شکرانہ اور سب سے بڑا شکرانہ واجب ہے وہ نعمت اسلام کا شکرانہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس شکرانے کو ادا کرنے کے لیے خاص طور پر جمع ہوتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ دائرہ بنائے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کی ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان احسانات کو یاد کر رہے ہیں جو اس نے ہم پر کیے۔ ہم اس کے اس احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا دین ہم پر بھیجا، ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ ناظرین کرام، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ نعمت ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے پیدائشی طور پر اللہ عز و جل نے عطا فرما دی۔ اس نعمت کے حصول کے لیے ہمیں کسی مشقت یا کسی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ یہ وہ نعمت ہے جس کا ہمیں سب سے کم احساس ہے۔ انسانی نفسیات کا یہ خاصہ ہے کہ جو چیز اس کو آسانی سے مل جائے، جس کے لیے اسے کوئی تگ و دو نہ کرنی پڑے، کسی ابتلاء و آزمائش سے نہ گزرنا پڑے، اس کے دل میں اس چیز کی قدر کم ہی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں، اسی لیے ان کے دلوں میں اس دین کی بڑی قدر تھی۔ اس دین کے لیے لوگوں کے گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ کر علیحدہ کر دیے گئے، ایمان لانے کی پاداش میں تلوار کے وار سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آگ خندقوں میں دہکائی گئی اور ایمان لانے کی پاداش میں زندہ انسانوں کو اس میں جھونک دیا گیا۔ تیل کے بڑے بڑے کڑاہے کھولائے گئے اور زندہ انسانوں کو محض اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی پاداش میں اس کھولتے تیل میں جھونک دیا گیا۔ صحرا کی شدید دھوپ میں منو بھاری سلیں گھنٹوں کے حساب سے سینے پہ رکھ دی جاتی محض احد احد کہنے کی بنا پر۔ تو ناظرین کرام، جن لوگوں نے اس دین کی خاطر بڑی قربانیاں دیں، ان کے دلوں میں اس دین کی بڑی قدر بھی تھی۔ آج ہمارے دلوں میں اس دین کی قدر جو کم ہے، وجہ یہی ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی آزمائش سے، کسی ابتلاء سے نہیں گزرنا پڑا۔ ناظرین کرام، جنہوں نے اس دین کی خاطر قربانیاں دیں، ان کے دلوں میں اس دین کی بڑی قدر تھی۔ ہمیں یہ دین چونکہ گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا، ہمیں اس کے لیے کسی ابتلاء اور آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑا، اس لیے ہمارے دلوں میں اس دین کی قدر بھی کم ہے۔ آج دنیا میں ہمارے دین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ہماری اسی ناقدری کی بنا پر ہو رہا ہے اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے اس دین کی قدر جانی ہوتی، اس کے تقاضوں کو پہچانا ہوتا، تو آج قوموں کی برادری میں ہم اس ذلت کی سطح پر نہ پہنچے ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دین اسلام کی قدر کرنے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دین سے ناقدری پر ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ اللہ عز و جل امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔